دوستو، زندگی کے نشیب و فراز میں ایسے لمحات اکثر آتے ہیں کہ جب ہم ہمت ہار جاتے ہیں اور لگتا ہے کہ سب ختم ہو گیا. کبھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا؟ ایسے میں کسی کے تسلی بھرے الفاظ آپ کی ہمت بندھا دیتے ہیں، اور اسی امید کے ساتھ کہ شاید ہمارے کچھ لفظ آپ کے لیے تسلی بخش ہو جائیں اور آپ سکون محسوس کریں. آپ کے لیے یہ سیریز لائے ہیں جس کا نام ہے تسلی بخش ود شعیب انعام. السلام علیکم دوستو، تسلی بخش سیریز کے ساتھ میں ہوں زین علی اور میں ہوں روحا اشفاق. ہمارے ساتھ موجود ہیں موٹیویشنل اسپیکر شعیب انعام. آئیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی تو شعیب صاحب، یہ بتائیے کہ یہ تسلی بخش آخر ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، سب سے پہلے تو آپ کو اور سبھی سننے اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم. جی، آپ کے سوال کے جواب میں اشفاق احمد صاحب کے الفاظ کوٹ کروں گا. اشفاق صاحب فرماتے تھے کہ آج ہم غم زدہ لوگوں کو ایک کندھے کی ضرورت ہے، ایک ایسا کندھا کہ جہاں پہ ہم سر رکھیں، اپنے آنسو بہائیں اور پھر سے تر و تازہ ہو کر زندگی کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. میرا یہ تسلی بخش کا پلیٹ فارم ایسے ہی بہن بھائیوں کے لیے ہے جو خاص طور پہ ملک سے دور ہیں اور جنہیں مشکل حالات میں نہ تو والدین کا سایہ نصیب ہوتا ہے اور نہ ہی بہن بھائیوں کی محبت اور شفقت. وہ اندر ہی اندر سے اکیلے ریزہ ریزہ ہوتے رہتے ہیں، نہ اپنا دکھ کسی سے کہہ سکتے ہیں. میری یہ کوشش ہے کہ حالات کے مارے میرے یہ بہن بھائی جب میرے الفاظ سنیں تو ان کے دکھ کی شدت میں کمی آئے اور اپنے آپ کو وہ ہلکا پھلکا محسوس کریں، ان کی ٹوٹی ہوئی امید پھر سے جڑ جائے اور وہ ایک نیا عزم اور حوصلہ لے کے اٹھیں آن اے لائٹر نوٹ. اور پھر بھی کوئی اگر اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس نہ کرے تو میرے پاس جگتوں کا بھی ایک بہت بڑا خزانہ ہے، ان کے ذریعے سے بھی میں انہیں ہنسا سکتا ہوں. تسلی بخش کی ویڈیو سیریز بنانے کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ جی، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ میں بائی پروفیشن ایک ٹیچر ہوں اور مختلف قسم کے جو کورسز ہیں وہ میں آن لائن یو کے میں مہیا کرتا ہوں، جیسے کہ تھیوری ٹیسٹ اور لائف ان دا یو کے وغیرہ. تو اس سلسلے میں میرا اسٹوڈنٹ سے مسلسل رابطہ رہتا ہے. لوگ مجھے تھیوری ٹیسٹ ماسٹر کے نام سے جانتے ہیں اور ان سے انٹریکشن ہوتا رہتا ہے. اور ہر اسٹوڈنٹ کی اپنی ہی ایک کہانی ہے. کسی کو ڈپریشن کا مسئلہ ہے تو کوئی معاشی مسائل کا شکار ہے، اور کسی کو رشتہ داروں کی سازشوں نے گھیرا ہوا ہے، تو کوئی اپنے بچوں کی صحت کے مسائل کی وجہ سے پریشان ہے. جی، ایک استاد ہونے کے ناطے سے میں ہمیشہ اپنے تسلی بھرے الفاظ سے ان کی ہمت بندھا دیتا ہوں، اور میں نے یہ نوٹ کیا کہ میرے یہ چند تسلی بھرے الفاظ ایسے لوگوں کی زندگی میں اجالا کر دیتے ہیں، وہ پھر سے تازہ دم ہو جاتے ہیں تاکہ اپنے زندگی کے مسائل کو سلجھا سکیں. تو میں نے یہ سوچا کہ وہ لوگ جو میرے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں، جو مجھ سے رابطے میں نہیں ہیں، اگر وہ بھی میری ویڈیوز دیکھ پائیں اور اگر وہ زندگی کے مسائل کا شکار ہیں تو ان ویڈیوز سے ان کو بھی ایک نئی امید اور ایک نیا جذبہ ملے، ان کا بھی کتھارسس ہو جائے. سر، ہم سے اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ ضرور شیئر کیجیے جس نے آپ کو بہت زیادہ متاثر کیا ہو. جی، واقعات تو بہت سارے ہیں، لیکن ایک ایسا واقعہ جو میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو یہ بے جانا ہوگا کہ اس واقعے نے مجھے پش کیا کہ میں یہ ویڈیو سیریز ضرور بناؤں. اب سے کچھ عرصہ قبل مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے رابطہ کیا. عام طور پہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ میرے فیس بک پہ پیج پہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ اگر وہ کورسز کرنا چاہیں اپنا نمبر چھوڑ دیتے ہیں، پھر میں ان سے رابطہ کرتا ہوں اور فردر پھر ڈیٹیلز وغیرہ انہیں بتاتا ہوں. تو ایک بھائی نے اپنا نمبر چھوڑا، لنڈن کے قریب ہی ایک ٹاؤن ہے، میں پرائیویسی کی وجہ سے ان کا نام اور علاقہ ظاہر نہیں کر رہا. تو میں نے جب انہیں شام کو کال کیا کہ بھائی آپ، اور میں نے جب فون اٹھاتے میں نے کہا جی بھائی آپ کیسے ہیں، میرا اتنا کہنا تھا کہ بھائی آپ کیسے ہیں، وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. آپ یقین کریں میں ایک دم ہل گیا کہ ایسا کیا ہوا اس بندے کے ساتھ، اور اتنا رویا کہ اس کی ہچکیاں بن گئی، اس سے بات نہیں ہو پا رہی تھی. تو پھر میں نے اسے بہت تسلی دی اور اس کے بعد پوچھا بھائی بتائیے کیا ہوا ایسا. انہوں نے کہا کہ بھائی کسی شیطان صفت سازشی بندے کی وجہ سے میری بیوی جو ہے وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے اور بچوں کو بھی ساتھ لے گئی ہے.
دوستو ایک مینٹور کا کام ججمنٹل ہونا نہیں ہوتا، اس لیے میں نے یہ نہیں پوچھا کہ غلطی آپ کی ہے ان کی ہے، مجھے صرف اس وقت انہیں تسلی دینا تھی، کیونکہ وہ بندہ اس حال میں تھا کہ وہ شاید خود کو نقصان پہنچا بیٹھتا. یہ ان کی اپنی زبانی، وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی میرا دل کر رہا ہے کہ میں بس ختم ہو جاؤں، میں مر جاؤں. میں نے انہیں بہت امید دلائی، حوصلہ دیا کہ انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. انہیں کچھ پریکٹیکل سٹیپس بتائے کہ آپ اپنے والدین سے رابطہ کریں. اصل میں ان کا ذہن معاف ہو چکا تھا اس سارے مسئلے کی وجہ سے، بالکل پریشان، اور جسے کہتے ہیں کہ کاٹو تو لہو نہیں، اس طرح کی سچویشن تھی، اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کریں. میرے چند الفاظ اس بندے کے لیے ہمت بندھانے کا سبب بنے، انہیں کچھ امید، کچھ آسرا نظر آیا. اور پھر میں نے بعد میں یہ سوچا کہ سارے واقعے کا انالیسز کیا. اصل میں ایک بندہ اپنے گھر میں سخت مایوسی اور پریشانی کی حالت میں بیٹھا ہوا ہے. اللہ پاک نے لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے مجھ ناچیز کو چنا کہ جاؤ میرا بندہ پریشان ہے، اس سے بات کرو، اس سے تسلی دو. اس واقعے نے میرے دل کو ایک نئی راہ دکھائی کہ مجھے ایسے ہی پریشان حال بہن اور بھائیوں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہے. بس اسی کے بعد میں نے اس پروجیکٹ پہ کام شروع کر دیا. سب موٹیویشنل اسپیکرز تقریباً ایک جیسی ہی باتیں کرتے ہیں، تو آپ ایسا کیا خاص لے کے آئے ہیں؟ جی بہت ہی عمدہ سوال کیا آپ نے. دیکھیے یہ جتنے بھی اللہ والے ہیں، واصف علی واصف صاحب، اشفاق احمد صاحب، بانو آپا صاحبہ، اور اگر عصر حاضر میں دیکھیں تو ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، سلمان صدیقی صاحب، اور قاسم علی شاہ صاحب، اور بہت سے، اگر آپ ان کی باتیں سنیں تو آپ کو ان سب کی باتوں میں ایک چیز مشترک ملے گی، وہ یہ کہ یہ سب لوگ امید افزا باتیں کرتے ہیں. ان کی باتیں سننے سے امید بندھتی ہے، ٹوٹی ہوئی امید پھر سے جڑ جاتی ہے. بے شک ان کا بات کرنے کا انداز جدا جدا ہے، لیکن پیغام سب کا ایک ہی ہے. اور آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ سیف الدین سیف کا یہ شعر بہتر انداز میں دے سکتا ہے کہ سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. دیکھیں میں ان سب بڑے لوگوں کا عقیدت مند ہوں اور ان سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوں. میں تو طفل مکتب ہوں، اور میری کوشش یہی ہے کہ ان لوگوں کی طرح میرے الفاظ بھی لوگوں کے لیے تسلی بخش ثابت ہو جائیں، ان کی ٹوٹی ہوئی امید پھر سے جڑ جائے، اور وہ زندگی کی جنگ لڑنے کے لیے تر و تازہ ہو کے پھر سے تیار ہو جائیں. کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں اس وقت ہمت توڑنے والے بہت سے ہیں اور ہمت جوڑنے والا کوئی ہے. مجھے ہمت جوڑنے والا اور امید بندھا دینے والا بننا ہے. امید ہے کہ ہمارے الفاظ کہیں نہ کہیں آپ کے لیے تسلی بخش ثابت ہوئے ہوں گے اور آپ کے بوجھل دل کو قرار نصیب ہوا ہوگا. اس ویڈیو کو اپنے سوشل سرکل میں ضرور شیئر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی کا بھلا ہو جائے. اگر کوئی سوال ہو یا کسی اور ٹاپک پر چاہیں کہ بات کی جائے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.